میری بیوی ایئر ہوسٹس تھی۔ وہ جب بھی گھر آتی تو مجھے لاکھوں روپے لا کر دیتی تھی۔ میں دنگ رہ جاتا کہ اتنے پیسے کہاں سے لاتی ہے۔ یہ راز جاننے کے لیے میں نے چوری سے بیوی والے جہاز کی ٹکٹ لے لی، لیکن میری بیوی جہاز میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب ٹیکسی پکڑی، ڈرائیور مجھے ایک ایسے بنگلے پر لے گیا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ میری بیوی تو کسی کے ساتھ۔ میرا نام اسد ہے، ہم دو بہن بھائی تھے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی جس کا نام سویرا تھا، وہ فارمیسی ڈاکٹر تھی۔ میں بھی ایک ڈاکٹر تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک ہی اسپتال میں جاب کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا خود کا ہسپتال بھی تعمیر کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ ہمارے والدین کی دلی خواہش تھی کہ ہم پڑھ لکھ کر ایک اچھے انسان بنیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ ہمارے والدین کی خواہش کب میری اور میری بہن کی سب سے بڑی خواہش بنی، ہم کو علم نہ ہو سکا۔ میں اور میری بہن بالکل ہمارے والدین کی طرح نرم دل تھے، اور میری بہن اپنی تعلیم اور ڈاکٹر کی سند کا استعمال کر کے غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ بس ہم کو بے صبری سے اسپتال کی تعمیر کا کام مکمل ہونے کا انتظار تھا۔ کب ہسپتال بنے اور کب ہم غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کر سکیں، جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیماری کا علاج کروانے کی بجائے اپنی تکلیف کو سہتے سہتے تڑپ تڑپ کر زندگی سے رخ موڑ جاتی ہیں۔ اچانک میرے والدین کو ہماری شادی کرنے کی سوجھی۔ میرا فی الحال شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن امی نے ایموشنل بلیک میل کر کے منا لیا تھا۔ میری بہن کی شادی ایک اچھے خاندان کو دیکھ کر دی گئی تھی۔ لڑکا بھی ڈاکٹر ہی تھا۔ میں اپنی بہن کو چھیڑتا رہتا، وہ کہتی تھی بھائی آپ زیادہ اچھلے مت، اب آپ کی باری ہے، سارے بدلے لوں گی میں۔ سویرا کی بات سن کر میں ہنستا رہتا۔ ایک روز میری بہن کے ہونے والے سسرال میں ایک دعوت پر گئے۔ وہاں میں اپنی بہن کی نند سے ملا، جو مجھے بہت پسند آئی تھی۔ نند ایئر ہوسٹس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ گھر آ کر جب میں نے اس بات کا ذکر کیا اپنی والدہ محترمہ سے، تو وہ فوراً مان گئیں۔ انہیں میری بہن کی ہونے والی نند بہت زیادہ پسند آئی تھی، سلجھی ہوئی، نرم مزاج۔ اگلے ہی روز امی نے ابو کو میری پسند کے مطابق آگاہ کیا تھا۔ ابو کا بھلا کیا اعتراض ہوتا، اور میری بہن کی نند کے لیے ان کے گھر رشتہ بھیج دیا گیا تھا۔ پہلے پہل تو ان کی طرف انکار ہو گیا تھا۔ ان کو خدشہ تھا کہ کہیں اللہ نہ کرے کسی ایک کے درمیان بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے اثرات دونوں کی شادی شدہ زندگی پر مترتب ہوں گے۔ میں ان کی یہ بات سن کر اداس ہو گیا تھا۔ ان کو منانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری بہن کے سسرال والوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ ہم ہمیشہ ان کی بیٹی کا خیال رکھیں گے، کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے۔ آخر کار میری بہن کے سسرال والے مان ہی گئے تھے، اور میری بہن کی شادی ایک ساتھ طے پا گئی تھی۔ میری بہن اپنی پیا دیس سدھار گئی تھی، اور میری بہن کی نند میری شریک حیات بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ ہماری شادی کو 5 مہینے گزر گئے تھے۔ میری بیوی ایک اچھی بہو اور ایک بیوی واقع ہوئی تھی۔ سویرا بھی اپنے سسرال میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ ہماری ہسپتال کی تعمیر مکمل ہونے والی تھی۔ جبھی ایک روز میں اسپتال میں کھڑا ہوا تھا، وہاں لائٹ کا کنیکشن ہو رہا تھا۔ تبھی میں باتیں کرتے کرتے بے خیالی میں تار کو چھو گیا، جس کی وجہ سے مجھے اتنی زور کا کرنٹ لگا کہ میرے ہوش و حواس کام کرنا بند کر گئے تھے۔ کرنٹ اتنا شدید تھا، اوپر سے جب کرنٹ نے مجھے چھوڑا تو بری طرح زور سے اچھال دیا تھا، جس کی وجہ سے میں وہاں موجود سامان پر گرا۔ مجھے بہت ساری چوٹیں آئی تھیں۔ میں کافی دن اسپتال میں رہا۔ اس کے بعد بھی میں ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میری بہن نے اسپتال سنبھال لیا تھا۔ میری بہن کے شوہر اور سسرال والوں نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ میں بہت افسردہ تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے جا رہا تھا، اور میں بستر پر لگ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو جاب کرنے سے نہیں روکا تھا۔ میں جانتا تھا اگر میں اپنی بیوی کو روکا تو مجھ سے گناہ ہو جائے گا۔ اس کے خواب چھین لینا جیسا بہت بڑا گناہ کسی کے خواب کے درمیان میں آنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ میری بیوی روز صبح جاتی، شام میں واپس آ جاتی تھی۔ اچانک سے میری بیوی بہت پیسے لانے لگی تھی، لاکھوں روپے لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیتی تھی۔ میں اتنے پیسے دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں پھر بھی اتنی تنخواہ نہیں، جبکہ میری بیوی ایک ایئر ہوسٹس ہے، پھر بھی وہ روزانہ ہی اتنے پیسے لا رہی ہے۔ میرے اندازے کا تجسس بڑھنے لگا۔ آخر کار میری بیوی کی جس جہاز میں ڈیوٹی لگی ہوتی اس جہاز کی ٹکٹ بک کروا لی،
لیکن میری بیوی جہاز میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کافی تلاش کیا لیکن میری بیوی پورے جہاز میں کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میں جہاز سے اترا اور گھر واپس آ گیا۔ ابھی بھی جسم پر زخم تھے لیکن اپنے اندر جنم لیتے تجسس کی بدولت اگلے ہی دن اپنی بیوی کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹیکسی پکڑی اور ڈرائیور کو اپنی بیوی کا تعاقب کرنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور میری بیوی کا تعاقب کرتے کرتے مجھے کسی بنگلے پر لے گیا جب دیکھنے میں بہت ہی شاندار تھا۔ میں بنگلے کے اندر کی طرف بڑھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میری بیوی تو سامنے ایک آدمی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کتنی بے تکلفی ہے۔ میں طائش میں آتا اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ میری بیوی کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ میں اس آدمی کو اگنور کرتا اپنی بیوی کو گھر لے کر آ گیا تھا۔ میں نے جب اپنی بیوی سے دریافت کیا تو کہنے لگی کہ اس لڑکے کا نام وجدان ہے۔ ہماری جہاز میں ہماری بات چیت ہونے لگی تھی۔ یہ بات چیت کم محبت میں بدلنے لگی۔ مجھے علم نہیں ہوا تھا ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وجدان نے مجھ سے کہا تھا کہ تم فلائٹ پر جانے کی بجائے میرے پاس آ جایا کرو، اسی بہانے ہماری ملاقات بھی ہو جایا کرے گی۔ میں تم کو پیسے بھی دے دیا کروں گا، اسی طرح کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ میری بیوی کی بات سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں اپنی بیوی کو سمجھانے لگا تھا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ علم بھی ہے تم کو؟ تم اس قدر بے حس کیسے ہو سکتی ہو؟ تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو جو تم کر رہی ہو وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ شراب کے پیچھے بھاگ کر آپ خود ہی خوار ہو رہے ہیں۔ میں کب سے اپنی بیوی کو سمجھا رہا تھا جو سب سمجھ کر بھی کچھ نہ سمجھ رہی تھی۔ میں اپنی ہر ممکن کوشش کرنے میں مصروف تھا لیکن میری بیوی کو کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ میری بیوی آخرکار لڑ جھگڑ کر تعلق ختم کرنے میں کامیاب ٹھہری، لیکن جس کے لیے میری بیوی نے مجھے دھوکہ دیا تھا وہ بھاگ گیا۔ ایک شراب نکلا، اس نے میری بہن سویرا کے گھر پر بھی کچھ برے اثرات پڑے تھے۔ میری بہن کے سسرال والوں کے خدشات سچ ثابت ہونے لگے تھے، لیکن میری بہن کے شوہر نے اسے نہیں چھوڑا۔ ان کا ماننا تھا کہ غلطیاں ان کی بہن کی تھی، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا ناانصافی ہوگی۔ میری بہن اپنے گھر میں خوش تھی، میں بھی پورا ٹھیک ہو کر ہسپتال سنبھالنے لگا تھا۔ کبھی کبھی دل میں ایک حسرت اٹھتی ہے کہ کاش میری بیوی آج میرے ساتھ ہوتی۔ اکثر بیٹھے بیٹھے اس کی یاد ستاتی ہے، لیکن شاید وہ میرے نصیب میں ہو کر بھی میرے نصیب میں نہیں تھی۔ میں نے اپنی محبت کو پا کر کھو دیا تھا۔ پھر ایک دن میری بیوی وجدان کے ساتھ ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی۔ میں نے اس ہوٹل کے کمرے کی چابی لے لی تھی اور اس ہوٹل کے کمرے کے واش روم میں جا کر چھپ گیا تھا۔ میری بیوی نے اس لڑکے کے کپڑے اتارے اور اس کے اوپر لیٹ گئی تھی اور اس لڑکے کے ساتھ میاں بیوی والا کام کرنے لگی تھی۔ میاں بیوی نے اس کے سارے کپڑے اتار دیے تھے اور لڑکے کے جسم کے انگ انگ کو چومنے لگی تھی۔ میری بیوی بے صبروں کی طرح اس کے جسم کو چوم رہی تھی اور میں پاس واش روم میں کھڑا تھا، واش روم کے دروازے سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میری بیوی نے اس لڑکے کے ڈیش کو نکال کر اپنے منہ میں ڈالا اور اس سے مزہ لینے لگی۔ میں حیران تھا اور پریشان تھا کہ میری بیوی اتنا بھی گر سکتی ہے۔ پھر میں واپس لوٹ آیا اور اسی وقت اپنی بیوی کا خیال چھوڑ دیا کہ اب وہ بد کردار ہو چکی ہے اور کسی مرد کے رکھنے کے قابل نہیں رہی۔